السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا اثر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کو بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، بدر عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے۔ یوم الفرقان سے مراد وہ دن جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے والا دن یہ یوم الفرقان ہے، اور اسی نام سے غزوہ بدر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں موسوم فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے اس قافلے میں جو ساز و سامان تھا جو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، اور جب مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور ان کا مال، ان کی جائیداد، ان کی زمینیں، ان کی جاگیریں چھینی گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد ایک ہی سال کے بعد یعنی سن 2 ہجری میں یہ تمام سامان جو قریش کی ملکیت تھا اور قریش تجارت کی غرض سے اس کو شام لے کر گیا تھا۔ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کا یہ جو تجارتی قافلہ تھا یہ دراصل ایک عسکری قافلہ تھا، اور ان کا مقصد اس قافلے کے ذریعے سے جو منافع حاصل ہوا اور اس قافلے کے ذریعے جو سرمایہ کاری کی گئی اور سرمایہ کاری سے جو نفع اٹھایا گیا، اس نفع کو مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ منورہ کی جو ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی اس ریاست کے خلاف استعمال کرنا وہ مقصود تھا۔ گویا یہ کوئی عام تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عسکری مقاصد کے لیے قریش کی طرف سے بھیجا گیا ایک تجارتی قافلہ تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ باقاعدہ معاہدے فرمائے، اور اس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی ایک ریاست قائم فرما لی، اور اس ریاست کی حدود وہ ساحل کے علاقوں تک تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ اب یہ علاقہ چونکہ ہماری دسترس میں آ چکا ہے، لہذا جب قریش کا کوئی تجارتی قافلہ یہاں سے گزرے تو وہ ہم سے پیشگی اجازت لے پھر گزرے۔ قریش نے تو ہمیں اللہ کے گھر سے نکال دیا، ہمیں حج کرنے سے، ہمیں عمرے کرنے سے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی زمینوں سے در بدر کر دیا، اور ہم باہر نکل آئے اور صحابہ اکرام سے سارا مال لوٹ لیا، اب وہ ہماری اجازت کے بغیر کس طرح یہاں سے گزر رہے ہیں؟ تو ان کے اس تجارتی قافلے کو اور اس تجارتی راستے کو روکنا مقصود تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ جو ابو سفیان کی سالاری میں جو قافلہ تجارت آ رہا تھا وہ بچ نکلا، اور قریش مکہ کو اطلاع ہوئی، اور وہ اپنے پورے غیظ و غضب کے ساتھ اور چنگھاڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے بدر کے قریب اور مکہ مکرمہ سے نکلے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بدر کے قریب جب پہنچے، یاد رہے کہ یہ جو بدر ہے یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور
یہیں پر جو ہے وہ معرکہ ہوا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے جمع ہوئیں اور اللہ رب العزت نے حق کا فیصلہ فرمایا۔ سب سے پہلا جو اس میں مرحلہ ہوا جنگ کا وہ یہ ہوا کہ جب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو چونکہ قریش وہ بڑے تکبر کے اندر تھے، بڑے اکڑے ہوئے تھے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ وہ بڑے اتراتے ہوئے، بڑے اکڑتے ہوئے اور بڑی ریاکاری کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ عتبہ بن ربیعہ جو ان کا سردار تھا اور اس کا بیٹا ولید بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ، یہ تین آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا، حل من مبارز۔ تو مسلمانوں کی طرف سے انصار کے تین جنگجو مسلمان وہ سامنے آئے۔ تو یہ جو قریش کے یہ جو تین سردار تھے انہوں نے بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی رعونت کے ساتھ کہا کہ ہمیں ان انصاریوں سے مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں ہمارے مد مقابل اور ہمارے ٹکر کے لوگ ہمارے سامنے لائے جائیں جن سے ہم لڑیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان تین صحابہ کو بھیجا۔ سب سے پہلے جب یہ مبارزہ شروع ہوا، جو جنگ کا پہلا مرحلہ تھا، پہلا وہلہ تھا، تو اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو جہنم واصل کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عتبہ کے بیٹے ولید کو جہنم واصل کر دیا، اس کو انجام تک پہنچا دیا۔ اور البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا شیبہ سے جو مقابلہ ہوا تو اس میں دونوں زخمی ہو گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہونے کے بعد ان کی طرف آئے اور آ کر انہوں نے شیبہ کا کام تمام کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ زخموں سے چور پھر واپس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوں سب سے پہلے وہلے کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کو، قریش مکہ کو وہ زبردست نقصان پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ابو جہل وہ اپنے لوگوں کو بھڑکاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ایک نعرہ بلند کیا جو بڑا دلچسپ نعرہ ہے اور بڑا نظریاتی نعرہ ہے، ان کے عقیدے پر مشتمل نعرہ ہے۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہماری مدد کے لیے ہمارا بت عزا موجود ہے لیکن تمہاری مدد کے لیے کوئی عزا موجود نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ تم لوگ اب یہ نعرہ لگاؤ اس کے مقابلے میں اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ چنانچہ پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، دونوں طرف سے جو ہے وہ بہادری کے جوہر دکھلائے جانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہت الوجوہ فرمایا کہ یہ جو چہرے ہیں کفار کے یہ برباد ہو گئے، برے ہو گئے، اور ایک مٹھی اٹھا کر مٹی وہ ان کی طرف پھینک دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی طرف سے ایک غیبی ایسا نظام چلا کہ وہ مٹی ہر کافر کے، ہر فوجی کے، ہر جنگجو کی آنکھوں میں چلی گئی اور ان کو بدحواس کر دیا۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ پیارے نبی جی آپ نے جو مٹھی بھر مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اللہ نے ہی ایک ایک مشرک کی آنکھ میں وہ مٹی پہنچا دی۔ بہرحال یہ لڑائی شروع ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ نے جو آسمان سے اول وہلے میں 3000 فرشتے اتارے اور پھر مزید 5000 فرشتے اتارے اور براہ راست اللہ کی مدد شامل حال رہی، اس کی مدد سے، اس کی برکت سے یہ مسلمان جو صرف 313 تھے اور ان کے مقابلے میں جو 1000 کا لشکر تھا، تو 1000 کا لشکر بالکل خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا اور مسلمانوں نے ان کو کاٹ ڈالا۔ 70 کے قریب ان کے بڑے بڑے جنگجو مارے گئے، 70 قیدی ہوئے اور مسلمانوں کے صرف 14 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 جو ہیں وہ انصاری صحابی تھے اور 8 جو ہیں وہ مہاجر صحابی تھے۔ اور یوں یہ جو معرکہ ہے یہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کے نتائج کیا نکلے؟ یہ جو ایک معرکہ ہوا اس کے نتیجے میں اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لی جائے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا اور اس میں اللہ رب العزت نے باطل کی کمر توڑ دی اور مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرمائی اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ جو بہت بڑا فائدہ ہوا اس غزوے سے امت مسلمہ کو، وہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ کی تقدیر
اور قیامت تک آنے والے جو دعوتی مقاصد تھے یا جو حق کی دعوت لے کر اٹھنے والے تھے ان کی تقدیر کا اللہ نے فیصلہ فرمایا، اور ساری انسانیت کو ایک واضح اللہ نے پیغام دیا اس غزوے کے نتیجے میں کہ مسلمان کبھی بھی اپنی بے سر و سامانی سے نہ ڈریں، مسلمان کبھی بھی جو باطل ہے یا کافر ہے اس کی شان و شوکت سے نہ ڈریں۔ بس مسلمانوں کا جب اب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا اور اللہ کی مدد والے اعمال مسلمان اختیار کریں گے تو چاہے ان کے مقابلے میں 1000 آ جائیں اور اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ آ جائیں، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا جو مسلمانوں کو فائدہ ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کی جو ریاست تھی مدینہ منورہ کے اندر، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی داغ بیل ڈالی تھی، اللہ رب العزت نے اس ریاست کو مضبوط فرمایا، اور وہ ریاست پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، اور اس پورے خطے میں، اس پورے جزیرۃ العرب میں جو قریش کا اور کفار مکہ کا جو ایک نفسیاتی دباؤ تھا اور ایک جو نفسیاتی برتری تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نفسیاتی برتری کو ختم فرما دیا، اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 کے قریب قیدی بنائے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو بھی وہ اعمال اور وہ تدابیر اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں جس کے ذریعے سے غلبہ حاصل ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے امتیں عروج پر چلی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حضرات اور ان صحابہ کرام کی برکات سے اور یہ جو غزوہ بدر کے اندر جو فتح ہوئی اس کی برکات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما دیں۔